أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا قريب ربنا طغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل في موضع آخر ومن أصدق من الله قيلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فتركت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم من حدیث ابی ہریرہ. محترم حضرات، جمعہ کا دن ہے. زبان کی حفاظت سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی جسارت کروں گا. اللہ عز و جل کی نعمتیں بے شمار ہیں اور ان نعمتوں کی قدردانی اللہ کے نیک بندوں کی اخلاقی اور دینی ذمہ داری. ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ جو بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کی قدر کریں قبل اس کے جو نعمتیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں یا اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جائیں. انہی نعمتوں میں سے زبان کی نعمت جس سے ہم اور آپ چیزوں کی لذت اور ان کی نوعیت اور حیثیت کو ہم اور آپ رکھتے ہیں. لیکن یہ جو نعمت ہے اس نعمت کو جائز جگہ میں اگر اس کا استعمال ہو مناسب جگہ میں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور اگر یہ غلط جگہ میں استعمال ہو تو یہ ہمارے لیے وبال ہے، ہمارے لیے آفت اور مصیبت ہے. اس زبان کا صحیح استعمال، جائز استعمال، مناسب استعمال ہمارے لیے بلندی کا سبب ہے. رسول گرامی علیہ السلام کی نبوت کی شروعات کے ساتھ آپ مکے والوں کو دعوت دیتے تھے. وہ لوگ آپ کی دعوت کو تو نہیں مانتے تھے، فالو نہیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر
امانت رکھتے تھے، آپ کو سچا اور امانت دار کہتے تھے، جانتے تھے گڑبڑی کیا نہیں ہوگی، کیا گڑبڑی نہیں ہوگی، صادق اور امین کہتے تھے۔ کیا ہم میں ایسے لوگ ہیں کہ ہمارا غیر مسلم سماج ہم کو صادق اور امین کہتا ہے؟ اگر ہیں ہم میں سے، پڑھے لکھے لوگوں میں سے اور غیر پڑھے لکھے لوگوں میں سے، کہ ہمارا غیر مسلم سماج ہمیں سچا اور امانت دار کہتا ہے، ہمارے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو ہم کو وہ جذبہ، وہ صفت، وہ وصف اور وہ اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر کے گئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، اپنے شاگردوں کی تربیت کی تھی، اور آپ قانون اور ضابطے کے طور پر قرآن اور سنت کی شکل میں وہ قانون ہم کو دے کر گئے۔ بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی إلی البر وإن البر یہدی إلی الجنہ۔ دیکھو سچائی کو اختیار کرو، اس لیے کہ سچائی آپ کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ نیکی آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا ہے، سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ رب العالمین کے یہاں اس کو بہت سچا لکھا جاتا ہے، صدیق ہوتا ہے۔ کس کے مقابل رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکے کا دوسرا رخ بیان کیا، اور آپ نے فرمایا ایاکم الکذب، دیکھو جھوٹ سے بچنا، فإن الکذب یہدی إلی الفجور، یہ جھوٹ انسان کو فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، وإن الفجور یہدی إلی النار، اور فسق و فجور انسان کو جہنم کی طرف۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، رب العالمین کے یہاں اس کو جھوٹا کذاب لکھا جاتا ہے۔ دنیا کے لوگ تو اس کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہی ہیں، مگر رب العالمین دنیا کا خالق، دنیا کا بنانے والا اس کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ ہمارے یہاں سماج میں جو جھوٹ نہیں بولتا کہتے دیکھو، نوجوانوں نے اور دیگر لوگوں نے جھوٹ بولنے کے مختلف طریقے اختیار کر رکھے ہیں، جیسے اس کو ٹوپی پہناتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کی کیاریوں میں، جنت کے کنارے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود بھی لڑائی اور جھگڑے کو ترک کر دے، تاکیر، تذلیل، انسلٹنگ ان کو بند کر دے۔ ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، مڈل کلاس حصے میں جنت کے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے، گرچہ مذاق ہی نہیں کرتا۔ مذاق کیا ہے؟ اوپر سے نیچے تک، چھوٹے سے بڑے تک، ہر جگہ، ہر علاقے میں، گاؤں سے لے کر شہر تک یہ جھوٹ ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا جزوے لائن وقت ہے، ہمارے لباس، ہمارے کھان پان کی طرح یہ ہمارا ایک حصہ بن گیا۔ ہم اس نبی کی امت نہیں، اس قرآن کے فالوور ہم نہیں ہیں، اس اللہ کے بندے ہم نہیں ہیں۔ رب کے سامنے ہماری پیشی نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہوں گے، ہم کو اور آپ کو حساب نہیں دینا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، ہمارا آپ کا، دنیا کے انسانوں کا وہاں پر چال بازی کا معاملہ نہیں چلے گا۔ جب انسان گڑبڑی کرنے کی کوشش کرے گا، رب العالمین فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جب بولنا شروع کرے گا انسان جھوٹ، اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے جو دنیا میں سارے کرتوت کیا کرتے ہیں۔ آپ کے کہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یاد رکھیے اس طرح۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقی اچھے مومن کی صفت بیان کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے اس کے ذریعہ سے مسلمان محفوظ ہو، ایسے اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان محفوظ ہو۔ یہ مثال دیے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے
حقیقی مسلمان کی، حقیقی مومن کی، حقیقی رسول گرامی علیہ السلام کے ماننے والوں کی مثال دی۔ کاش ہم اس طریقے پر ہوتے۔ دنیا کی حالتوں کا ہمیں پتہ ہے اور دنیا کی جو ایذا رسانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کو خبر ہے، لیکن کاش ہم نے وہ اصول اختیار کیے ہوتے جو رسول گرامی علیہ السلام نے اختیار کیا۔ میں نے پڑھا تھا رشید رضا مصری ایک بہت بڑے عالم ہیں مصر کے، ان سے عیسائی کی ملاقات ہوئی، نصرانی کی، کرسچین ہم لوگ کہتے ہیں، سارے اترولہ کے لوگ واقف ہوئے۔ ان کا سالانہ کتنا بجٹ ہوتا ہے نا، سالانہ بجٹ اپنے ملک ہندوستان کے سالانہ بجٹ کے برابر ہوتا ہے۔ کئی لاکھ ان کے صرف ایشیا میں کئی لاکھ ان کے پرچارک ہیں، وہ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اگر اسلام اللہ کا آخری دن نہیں ہوتا تو اب تک مٹ چکا ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں مجھ سے ایک نصرانی نے پوچھا یہ جو تم اس وقت مسلمان کر رہے ہیں کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی ہے جس کو دے کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو بھیجا تھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے اس نصرانی سے ذکر کیا کہ نہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو دے کر کے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اس نے کہا رشید رضا تم اپنا عقیدہ لکھو، تم عقیدہ لکھو، میں نیچے دستخط کر دیتا ہوں، فَإِن كُنتَ صَادِقًا فَأَنَا مُسْلِمٌ، اگر تم سچے ہو جو تم نے کہا ہے تو حقیقت میں مسلمان ہوں۔ کس مسلمان کی ضرورت ہے؟ رسول گرامی علیہ السلام فرماتے ہیں ان حرب الربا استطالت الرجل فی عرض اخی المسلم بغیر حق، سب سے بڑی زیادتی ہے انسان اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ کرے۔ کیا ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہے؟ اس کو برا بھلا نہیں کہتے، اس کو ہم تکلیف نہیں دیتے۔ رسول گرامی علیہ السلام کی روایت ہے بخاری مسلم کی، آپ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا ایمان رب العالمین پر ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اللہ پر ہو، آخرت کے دن پر ہو، ولا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، تو سچی بات ہے، اچھی بات ہے، اور یا تو خاموشی کا اس کو حکم دیا گیا۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مررت لیلۃ اسری بی بقوم یفرشون وجوہهم وصدورهم وفی ایدیہم نحاس فقلت من هؤلاء یا جبریل على هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، کہا کہ جس رات اللہ رب العالمین مجھے آسمان پر لے گیا، میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے کے ناخن تھے، اپنا چہرہ نوچ رہے تھے، اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل سے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سزا ان کے ساتھ روا ہے، کون ہیں؟ فرمایا جبریل علیہ السلام نے ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے، لوگوں کی بہن بیٹیوں پر بھی ہماری نگاہ ہے، زبان بہت ہلکی ہے نا، یہ چلتی رہتی ہے، اگر وہی آنکھ پر آ جائے پھر مت پوچھیے، پھر آپ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو ناپسند کرو گے۔ بھائی ہے، ایک انسان کا گوشت کھانا ویسے ہی ناجائز ہے، حرام ہے، پھر وہ بھائی ہے، اپنا سگا بھائی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ مر چکا ہے، مر چکا ہے۔ بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر وانہ لکبیر، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن جو عذاب ہو رہا ہے
وہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا کہ بچنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، گرچہ یہ دونوں معاملے بہت بڑے ہیں۔ ایک آدمی وہ تھا وَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، جو اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا۔ بہت سارے مسلمان کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے، انگریز جو ان کو ضابطہ دے کر کے گیا تھا نا، اس سے باہر نہیں نکل رہے ابھی کہ ان کو آپ کے اس ہاتھ اور پیر اور کان اور ناک سے ان کو پریشانی ہے کیا؟ یہ بد اخلاقی ہے، یہ جھوٹ، یہ فراڈ ہے جو ہر سطح پر موجود ہے۔ مسلمانوں کے پاس طاقت کی کمی نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے، ثروت کی کمی نہیں ہے۔ 58 سے زیادہ مشرک ممالک میں دنیا کی 1 کروڑ آدمی مسلمانوں کے پاس ہے۔ ٹینک، دبابے، آبی گزرگاہیں یہ روس مسلمانوں کے پاس ہیں۔ لوہا، سونا، پیتل، المونیم سارے ذخیرے مسلمانوں کے پاس ہیں، زیادہ تر ذخیرے مسلمانوں کے پاس ہیں۔ اوپک کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، ہے کیا؟ یہ وہی چیز جو ہر سطح پر موجود ہے۔ کہا یہ دونوں عذاب ان کو دیا جائے۔ عذاب دینے کی وجہ کیا ہے؟ ایک صاحب اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، نوجوان ٹیم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتی ہے، عادت بنا رکھا۔ اب تو کپڑے بھی، لباس بھی اس طرح استعمال ہو رہے ہیں، پہن کر کے پہنتے بھی ہیں تو نیچے چلا جاتا ہے۔ شوق، بالوں کا کٹ دیکھ لیں نئے انداز ہے، خوش ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے لوگ خوش ہوتے، رسول کی داڑھی سے آپ کو محبت نہیں ہے، رسول علیہ السلام کے چہرے سے آپ کو عقیدت نہیں ہے، نبی کے لباس سے آپ کو محبت نہیں ہے، نبی کی ٹوپی اور پگڑی سے آپ کو عقیدت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے طرز سے آپ کو عقیدت نہیں ہے، نبی کی آئیڈیالوجی آپ کو پسند نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ شام جا رہے تھے، اونٹ پر سوار ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے سردار ہیں۔ ایک پانی کی جگہ پڑی تھوڑی سی، اتر گئے، اپنا موزہ نکالا، چمڑے کا کندھے پر رکھ لیا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے اس پانی سے گزر گئے۔ تو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے ابو عبیدہ بن جراح، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ اس طرح چل رہے ہیں، ابھی شام کے بڑے بڑے لوگوں سے سامنا ہوگا، وہ لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کا سربراہ عمر بن خطاب، جس کے روب اور دبدبے کا عالم یہ ہے کہ کیسر و کسریٰ کی چولیں ہل رہی ہیں، وہ ایسا عام انسان ہے۔ ابا عبیدہ، ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی۔ ابو عبیدہ کا بہت احترام کرتے تھے، کہا تمہارے علاوہ کاش کسی اور نے بات کہی ہوتی۔ قلنا اللہ قوم فاضل اللہ بالاسلام وما هم تبين العزت بغیر ما اذن اللہ اذن اللہ، ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعہ ہم کو عزت دی، اور یہ عزت اسلام کے علاوہ ہم کہیں اور تلاش کریں گے اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ اقبال نے یہی تو کہا، ہار از محجور قرآن شریف شکوہ کردن گردش دورہ شدی۔ اس کو پریشانی ہے کہ زمانہ تیرے خلاف ہو گیا ہے، تو رسوا اور ذلیل اس لیے ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ رکھا۔ یہ دونوں قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہونے کے پیچھے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک صاحب اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز میں حاضر ہیں، عصر کی نماز میں حاضر نہیں ہوں گے، کہیں گے ناپاک ہو گئے۔ اب آپ کی موت آ جائے اسی حالت میں تو کیا ہو؟ حافظ عبداللہ بھاولپوری ایک عالم تھے، ان کا ایک بھائی تھا، نماز نہیں پڑھتا، مر گیا۔ انہوں نے کہا یہ مردود نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا بھائی تھا، بغیر نہلائے، بغیر شرعی طور پر کفن کیے ہوئے اس کو قبر میں ایسے رکھوا دیا۔ دوسرے دن پورے گاؤں کے لوگ نمازی بن گئے۔ کہا اس نے جب اپنے بھائی کی نماز، جنازے کی نماز نہیں پڑھی ہے تو ہماری کیسے پڑھے؟ ضرورت اس بات ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرے صاحب چغل خوری کرتے تھے۔ یہ چغل خوری کا انجام ہے، عذاب ہو رہا ہے قبر میں، اور یہاں بہت خوش ہوتی۔ 4 آدمی بیٹھ گئے، زبان استعمال ہو رہی،
ہوٹل پر بیٹھے بھی تو وہاں بھی، 2-4 آدمی بیٹھے وہاں بھی، نوجوان ٹیم بیٹھی تو وہاں بھی کہتے ہیں بھلا نہیں آیا، بہت مزہ آتا ہے بات ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس شخص کے لیے جنت کے مڈل کلاس حصے میں محل کی ضمانت لیتا ہوں جو جھوٹ کو مذاق میں بھی بولنا بند کرے۔ ایک صحابی آگے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من نجات، اللہ کے رسول نجات کا ذریعہ کیا ہے، نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنے ساتھی سے کہا امسک علیک لسانک، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ بولتی بہت ہے، کچھ لوگوں کی زبان بہت چلتی ہے لیکن اپنے پر نہیں، دوسروں پہ، اس زبان کو اپنے پر بھی چلنا چاہیے۔ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، دوسری بات آپ نے کہی آپ کا گھر آپ کے لیے کشادہ ہو۔ گھر کشادہ ہونے کا معنی کہ گھر میں رہو، نوجوانوں کی طرح گھومو نہیں عشاء کے بعد، اس کونے پر اس نکڑ پر وائی فائی کے ذریعہ، موبائل کے ذریعہ۔ اچھا اگر لائٹ نہ آئے 2-4 دن ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن رب العالمین کا ضابطہ کیا ہے؟ ہمارا آپ کا تعلق رب سے جب آپ چاہو، جب جس وقت چاہو جب برقرار۔ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، یہ گھومنے والی ٹیم مسلمانوں کی نہیں، یہ ایمان والوں کی نہیں، یہ قرآن والوں کی نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی نہیں۔ ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو۔ وابکی علی خطیئتک، اپنی گناہوں پر رو، اللہ سے اپنے مالک سے رو، اپنے رب سے رو۔ ایک اور روایت سے بخاری کی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی روایت، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا، انسان بات بولتا ہے مگر لحاظ نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا ہے، پھر ایک بات کے بولنے کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی گہرائی تک جاتا ہے جتنی دوری مشرق و مغرب کے درمیان ہے، کتنی زیادہ جاتا ہے۔ ہم اسی منہ سے اللہ رب العالمین کا دیدار چاہتے ہیں، اسی عمل سے رسول گرامی علیہ السلام کے کوثر سے جام پینا چاہتے ہیں، اسی منہ سے اسی عمل سے ہم جنت کی کیاریوں میں آٹومیٹیکل سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں جس کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہوں، اسی منہ سے چاہتے ہیں۔ ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی غلطی پر رو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بات انسان اپنی زبان سے اپنے منہ سے ادا کرتا ہے، لحاظ نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا، جہنم میں اتنی دوری تک گرتا ہے وہ اتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، اس کے مقابل اللہ کی رضامندی کی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور چاہت کی بات جب زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی اس کو رب العالمین جنت عطا کرتا ہے، جنت اس کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس زبان کی ہم حفاظت کریں۔ اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف مواقع، ایک اور روایت سے بخاری کی، آپ فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ، جنت چاہتے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی، کون ضمانت لیتا ہے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے گا، اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرے گا۔ اب اس وقت تو نیٹ بھی چل رہا ہے، اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے، گھروں میں بھی استعمال ہوتا ہے، بچے بھی استعمال کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد اور خالد بن ولید اور علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم کی یہ روحانی اولاد، یہ روحانی اولاد، یہ نوجوان کی ان کا ذکر کرتی ہے، ہمارا انتساب ان کی طرف۔ نوجوانوں نے وہ کام کیا تھا، ہم بھی تو نوجوان، یہ کس میں ماہر ہے؟ یہ نیٹ چلانے ماہر ہے،
گانا سننے میں ماہر ہے، فلم دیکھنے میں ماہر ہے، بدگوئی میں ماہر ہے، غیبت و چغلخوری میں ماہر ہے. وہ لوگ تو ماہر تھے رب کے کلام کے مطابق عمل کرتے. سے مسلم کی روایت ہے معاذ بن جبل سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا تھا معاذ کسی سے مانگنا نہیں. ان کا کوڑا گر جاتا تھا نا تو کوڑا کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ہم کو اٹھا کر کے دے دو. اپنی سواری روکتے تھے اور اترتے تھے سواری سے اور کوڑا اٹھا کر کے پھر اپنی سواری پر بیٹھتے. یہ ان کا انداز تھا. ابھی تو نوجوان ہم سے زیادہ ان کے پاس طاقت تھی، ان کا خون ہم سے زیادہ گرم تھا اور ہم سے زیادہ وہ توانا اور مضبوط تھے. انہوں نے کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. تو اس بات کی ضمانت لے، اس زبان کا صحیح استعمال کرے گا، اپنی شرمگاہ کا جائز استعمال کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دے گا. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور ہم کو جنت کی ضمانت ہے. ایک اور روایت ہے ترمذی کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. یہ مومن آدمی جو ہے وہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، تانا دینے والا نہیں ہوتا، بد اخلاق نہیں ہوتا، گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، بہترین زبان استعمال کرنے والا ہوتا ہے، اطیب الکلام اچھی زبان استعمال کرنے والا ہوتا ہے، بہترین بات استعمال کرنے والا ہوتا ہے. لمبی سی روایت ہے ترمذی کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ نے ایک صحابی کو معاذ بن جبل کو بہت سی باتیں بتائی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا لمؤاخذون، یہ بتائیے کہ جو ہم زبان سے بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثقلت کا کا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في نار جہنم على مناخرهم الى حصائد والسنتهم. معاذ تجھ کو تیری ماں کم پائے یہ لوگوں کو جہنم کے بل، جہنم میں ان کے چہرے تک کے بل گھسیٹ کر کے لے جانے والی چیز تو یہ زبان کے ہی کرتوت ہے. زبان ہی کی تو کمائی ہے. زبان سے آپ جو بولتے ہیں یہی چیزیں تو آپ کو گھسیٹ کر کے لے جائیں گے. اور آخری روایت جو یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت محدود بار صورت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما المفلس، آپ جانتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا آپ نے اپنے ساتھیوں سے، شاگردوں سے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے، فلاش آدمی کون ہے، فقیر آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے دنیا کا لحاظ کرتے ہوئے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اللہ کے رسول ہماری نگاہ میں ہمارے یہاں مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، زندگی گزارنے کا سامان نہ ہو. من لا درہم لہ ولا متاع، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، متاع اور زندگی کے جو دیگر لوازمات ہیں زندگی گزارنے کے وہ سب چیزیں نہ ہوں. یہ بات تو دنیا کے حساب سے صحیح تھی مگر آخرت کے حساب سے یہ جواب مناسب نہیں تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامۃ بصلاۃ. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا. کیا کیا لے کر کے آئے گا؟ بصلاۃ، اس نے نماز پڑھی ہوگی، وہ صیام روزہ رکھا ہوگا، نفلی روزے، فرض روزے. بہت سارے لوگ رمضان میں سے بیمار ہو جاتے ہیں تو روزہ نہ رکھنا پڑتا. بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کہتے کیا پڑھ بہت پڑھ لیا. آپ کا جب وہ ٹائم آئے گا تو آپ یاد رکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوگا. نہیں پڑھ پاتے. زکات بھی ہوگی، فرض بھی اور نفلی بھی. صدقہ بھی کیا ہوگا، زکات بھی ہوگی. بہت سارے لوگ بیچارے اللہ کے فضل و کرم سے جو یہ کام کرتے ہیں اور کچھ تو خاموشی کے ساتھ کام کرتے ہیں، نام ظاہر کرنے بھی مناسب نہیں سمجھتے. بڑے قابل قدر ہیں یہ لوگ. نماز پڑھی ہوگی اس نے، روزہ بھی رکھا ہوگا، زکات بھی دی ہوگی، لیکن اس کے پاس کچھ جرائم کی لسٹ ہوگی. کیا بھی وقت شتما آئے گا جن کو گالی دی ہوگی،
तो अपने बच्चों को भी गाली दे करके बुलाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को भी गाली दे के बुलाते। तो वही बच्चा जब बड़ा होता तो सोचता है कि इसी को इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको एक वाकया बयान करता हूँ, बिल्कुल सच्चा वाकया है। कोएत का एक यमनी था, तो कुछ हिंदुस्तानी लोगों ने उसको समझाया कि किसी को जंगली कहो तो बहुत अच्छा माना जाता है। जंगली हमारे यहाँ गंवार के माने में जंगली इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत बड़े आलिम आए, तो उसने जो है हिंदुस्तान के थे, तो उसने यमनी ने कहा क्या हाल होता है जंगली, हाँ जंगली तुम्हारा क्या हाल है? तो मौलवी साहब जो उनका रंग बदल गया। तो एक आलिम ने कहा कि उसकी क्या गलती है, उसको तो पता नहीं है। गलती किसकी है? गलती उन लोगों की जिन्होंने उसको समझाया है। बच्चों की क्या गलती है कि वो गाली देना सीख रहे हैं? गलती तो आपकी है, गार्जियन की है, वालिदैन की है, समाज के बड़े संजीदा और सरबराह लोगों की है, जिन्होंने इन गलतियों पर रद्द करने की कोशिश की। छोटे छोटे बच्चों को आप गाली देके बुलाते, या कि वक्त शतमा हादा, गाली दी होगी, वक्त अपना हादा, इल्जाम लगाया होगा, बोहतान तराशी की होगी किसी की इज्जत पर। असल में कज़्फ कहते हैं ज़िना का इल्जाम लगाना। शरीयत ने इसके लिए 4 गवाह रखे। आप धड़ल्ले से गवाह बने थे, बगैर गवाही मांगे आप गवाही दे रहे हो। अपने घर में इस्लाम नाफिज नहीं करते, हुकूमत इलाहिया के लिए दावेदार बने फिर। अपने घर में इस्लाम नाफिज नहीं, अपने आप पर इस्लाम नाफिज नहीं। याद वक्त शतमा हादा, वक्त दबा हादा, वदरबा हादा, इनको मारा होगा, वकला माला हादा, इनका माल खाया होगा, कसब किया होगा, जमीन जायदाद। हम बहनों का हिस्सा नहीं देते, भाइयों का हिस्सा खाते बैठे हुए हैं, और माशाअल्लाह बुजुर्गी की इंतहा भी हमारे पास मौजूद है। निराश में उनका हिस्सा नहीं देते, कहते जहेज के मामला बहुत परेशान कर रहे हैं। आप हक करो ना, एक आदमी को कैंसर की बीमारी है, आप जो है उसको पैरासीटामोल बुखार की दवा खिला दो, फिर सही हो जाएगा। इतने सारे डॉक्टर बैठे हैं बेचारे, उनको तो पता है आप उल्टा काम कर रहे हो, उसका इलाज तरीका जो है वो आप कर नहीं रहे। मीरास का हक दो, उनका हक है, उनका हक है। बाप की कमाई में आप का जैसे हक है जैसे उनका हक है। हक की मिकदार में कमी बेशी है वो शरीयत में पेश है। या तो शदमा हादा, वक़दबा हादा, वक़ला माला हादा, वदरवा हादा, इनको मारा होगा, वसफका दमा हादा, और खून बहाया होगा। लोग कहते हैं इसको नहीं, इसको समझाते समझाते थक गया, नहीं मार रहा, इसको रास्ते से हटा देते। ये 5 जराइम उसने क्यों होंगे? रब की अदालत होगी, सेकुलर हुकूमतों की अदालत नहीं होगी, रब्बुल आलमीन की अदालत में पेशी होगी। वो जालिम भी आएगा और ये मजलूमीन भी आएंगे जिनके हुकूक में इसने मुदाखलत की है। अल्लाह के सामने खड़े होंगे रब्बुल आलमीन सारे लोगों को इस नमाजी मुत्तकी परहेजगार आदमी की नेकियां उठा करके देना शुरू करेगा। इसका मतलब ये कि नमाज नहीं पढ़ो, इसका माना ये नहीं कि रोजा ना रखो, इसका माना ये नहीं कि ज़कात ना दो। ज़कात आप दो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, लेकिन इन गलत कामों से बाज रहो, इन गलत चीजों से रुको, ये आपके लिए नफा बख्श है। इस जालिम की नेकियां उठा करके उनको अल्लाह दे देगा। अगर मजलूमीन के हुकूक नहीं पूरे हुए, उनका मुतालबा पूरा नहीं हुआ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मजलूमों का गुनाह उठा करके इस जालिम पर डाल देगा। तो मकुरिया भी ना, फिर उसको घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आपके लिए, मेरे लिए, तमाम लोगों के लिए, जहां तक आवाज जा रही है उनके लिए, और जहां तक आवाज नहीं जा रही है उन तमाम के से मैं गुजारिश करता हूं, अपने आप से भी और आपसे भी, अल्लाह के लिए हम और आप अपनी जबान का सही इस्तेमाल करें, ताकि हमारी नेकियां हमारे काम आए, हमारी अच्छाइयां हमारे काम आए, और हम दुनिया में भी अच्छे आदमी, अच्छे इंसान, रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम का बेहतरीन उम्मती, अच्छा कुरान वाला, अच्छा हदीस वाला, अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने वाला बन करके रहे, और आखिरत में हमारा जो अंजाम हो वो अच्छा हो, बेहतर हो, जन्नत की आलीशान बेमिसाल जो है मकामात और महल्लात हमको हासिल हों। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम लोगों को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें जिंदा रखे, हकीकी ईमान मुसलमान बना करके रखे, हमारा खात्मा हो ईमान पर, इस्लाम पर और अकीदे तौहीद पर हो। अल्लाहुम्मा आमीन।